دیکھیں اگر کوئی انسان قرضہ لے لیتا ہے اور تو آپ اس کے گویا کے مال کے مالک ہو گئے. اب اس کی ادائیگی کو دیکھا جائے گا کہ اگر فوری طور پر ادائیگی کرنی ہے، یعنی بعض مال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی. دوست نے آپ کو 1,00,000 روپے دیا اور کہا کہ لو تم اپنا کام کر لو، میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں، جب میں مانگوں گا تم دے دینا. اب یہ کسی وقت بھی مطالبہ کر سکتا ہے. یہ تو اگر 1,00,000 آپ کے پاس ہے، قربانی کے ایام آ گئے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جب چاہے اس کو مانگ سکتا ہے. تو گویا کہ آپ کا یہ 1,00,000 قرض میں مستغرق ہے تو قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو لون ملا اور وہ آپ کی ملک ہو گیا، اور فرض کر لیں کہ وہ لوٹانا ہے 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، اس کی ایک میعاد ہے باقاعدہ، تو پھر آپ بالکل مال والے ہیں. اگرچہ آپ پہ قرضہ ہے لیکن قرضہ فوری طور پہ لوٹانا نہیں ہے، پھر آپ قربانی میں حصہ ضرور ڈالیں گے، وہ آپ پہ واجب ہوگی. قرض وہ کہلاتا ہے اور ایک دین کہلاتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی رقم لازم تو ہے لیکن کسی چیز کے بدلے کی نہیں ہے. جیسے آپ نے مجھے 1,00,000 دیے، مطلب صاحب 1 مہینے بعد دے دینا. اب 1,00,000 جو میں آپ کو دوں گا کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، یہ قرضہ ہے. اور دین ہوتا ہے کسی چیز کے عوض میں کوئی چیز ہم پر لازم ہوئی. جس کو جیسے میں نے آپ سے ایک گاڑی خریدی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا کہ یا آپ نے مجھ سے گاڑی خریدی، میں نے خریدی، اور میں نے کہا پیمنٹ میں دے دوں گا آپ کو 1 مہینے بعد. اب یہ 1,00,000 مجھ پر ہے بالفرض، یہ دین ہے کیونکہ گاڑی کا بدلہ ہے. تو یاد رکھیں کہ قرض قربانی کے راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، دین نہیں. ٹھیک ہے، جو آپ مارگیجز وغیرہ ہوئی، جتنا آپ بتا رہے ہیں، یہ جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کرے گا نا، اس کا دین ہی ہوگا، قرضہ نہیں ہوگا. یہ بزنس لون ہے، لیکن وہ بالکل بری ذمہ ہو جاتا ہے. نہیں، اب نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ یہ اس پہ دین ہے. ٹھیک ہے، اور دین قربانی کے راہ میں رکاوٹ بنتا ہی نہیں، نہ زکوٰۃ کے راہ میں بنتا ہے. صحیح، وہ کرنی پڑے گی.